بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں بگڑتی صورتحال علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل DG میجر جنرل آصف غفور کی جانب سے کی گئی ایک ٹویٹ میں بتایا گیا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے گوجرانوالہ کور ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، جہاں انہیں آپریشنل تیاریوں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ ISPR کے مطابق اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ قوم کی جانب سے آج کشمیر آور میں کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار دنیا کے لیے ایک سخت پیغام ہے۔ ساتھ ہی جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں بگڑتی صورتحال علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم عمران خان کی اپیل پر پاکستان سمیت آزاد کشمیر میں بھی مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے کشمیر آور دن 12 سے 12:30 بجے تک منایا گیا۔ اس دوران ملک بھر میں سائرن بجائے گئے، جس پر تمام ٹریفک اور حکومتی مشینری نے کام روک دیا تھا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کشمیر آور کے حوالے سے ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کے شرکاء وزیر اعظم کے دفتر کے باہر جمع ہوئے۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی میں مرکزی تقریب مزار قائد پر منعقد کی گئی، جس میں گورنر سندھ عمران اسماعیل، وفاقی وزیر فیصل واڈا، PTI رہنما عامر لیاقت حسین اور سابق کرکٹر شاہد آفریدی سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، اور بابائے قوم کا مزار کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھا۔ لاہور کے شہری بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکلے۔ دن کے 12 بجتے ہی ٹریفک کا پہیہ رک گیا اور فضا کشمیر کی آزادی کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ کشمیر آور کی مناسبت سے کشمیر بنے گا پاکستان ریلی وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کی قیادت میں بلوچستان اسمبلی سے نکالی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پشاور میں بھی مظلوم کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد وادی میں محصور کشمیریوں پر بھارتی سیکیورٹی فورسز کے مظالم کی نئی داستانیں سامنے آنے لگی ہیں۔ خیال رہے کہ بھارت کی جانب سے 5 اگست کو مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق آئین کے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کی ایک رپورٹ میں مقبوضہ کشمیر کی تازہ صورتحال کے بارے میں بتایا گیا۔ نئی دہلی حکومت کے حالیہ فیصلے کی روشنی کے بعد مقبوضہ کشمیر میں لوگوں نے بھارتی سیکیورٹی فورسز پر مار پیٹ اور تشدد کا الزام لگایا۔ مختلف دیہاتیوں نے یہ بتایا کہ انہیں لاٹھیوں اور کیبل سے مارا گیا اور انہیں بجلی کے جھٹکے دیے گئے۔ اس رپورٹ کے مصنف صحافی سمیر ہاشمی نے لکھا کہ مختلف گاؤں کے رہائشیوں نے انہیں اپنے زخم دکھائے، تاہم نشریاتی ادارہ حکام سے ان تمام الزامات کی تصدیق کرنے سے قاصر رہا۔ اس حوالے سے سمیر ہاشمی نے ایک ٹویٹ بھی کیا، جس میں انہوں نے لکھا کہ میں نے جنوبی اضلاع میں کم از کم نصف درجن دیہات کا دورہ کیا، جہاں مجھے ان تمام دیہات کے لوگوں سے راتوں کو چھاپے، مار پیٹ اور تشدد کے بارے میں سننے کو ملا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹروں اور صحت کے حکام بیماریوں سے قطع نظر کسی بھی مریض سے متعلق صحافیوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن دیہاتیوں نے مجھے وہ زخم دکھائے جو مبینہ طور پر سیکیورٹی فورسز کی جانب سے پہنچائے گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایک گاؤں کے رہائشیوں کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے دہلی اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان دہائیوں پرانے انتظام کو ختم کرنے کے متنازع فیصلے کے اعلان کے کچھ گھنٹوں بعد ہی بھارتی فوج گھر گھر پہنچ گئی تھی۔ نشریاتی ادارے کی اس رپورٹ کے مطابق 2 بھائیوں نے الزام لگایا کہ وہ اٹھے تو انہیں باہر ایک علاقے میں لے جایا گیا، جہاں گاؤں کے تقریباً نصف درجن دیگر مرد موجود تھے اور لوگ اپنی شناخت ظاہر ہونے پر انتقامی کارروائی کے خوف کا شکار تھے۔ تاہم ان میں سے ایک نے بتایا کہ انہیں مارا پیٹا گیا اور پوچھتے رہے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اگر ہم نے کچھ غلط کیا ہے تو آپ گاؤں والوں سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن بھارتی فوج نے کچھ نہیں سنا، نہ ہی کچھ کہا، بس وہ ہمیں مارتے رہے۔ اپنی کہانی سناتے ہوئے فرد نے بتایا کہ انہوں نے میرے جسم کے ہر حصے پر مارا، انہوں نے لاتیں ماری، ہمیں لاٹھیوں سے مارا،
बिजलियों के झटके दिए और तारों से मारा। उन्होंने हमारी टांगों के पीछे मारा और जब हम बेहोश हो जाते तो वो हमें उठाने के लिए बिजली के झटके देते, जबकि वो हमें डंडों से मारते और हम चीखते तो हमारे मुंह को मिट्टी से भर दिया जाता। अपनी रुदात बताते हुए उन्होंने कहा कि हम उन्हें कहते हम बेकसूर हैं। हम उनसे पूछते कि वो हमें क्यों मार रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी नहीं सुनते थे। मैंने उन्हें कहा कि हम पर तशद्दुद ना करें, बस हमें गोली मार दें। मैं खुदा से मौत की दुआ कर रहा था क्योंकि ये तशद्दुद नाकाबिल बर्दाश्त था। रिपोर्ट में एक नौजवान का हवाला भी दिया गया जिसका कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुसलसल उनसे पूछती रहीं कि पत्थर फेंकने वालों के नाम बताओ। मैंने अहलकारों को कहा कि मुझे किसी का नहीं पता, जिसके बाद उन्होंने मुझे अपना चश्मा, कपड़े और जूते उतारने का हुक्म दिया। जब मैंने अपने कपड़े उतारे तो उन्होंने मुझे 2 घंटों तक डंडों और सलाखों से बेरहमी से मारा और जब मैं बेहोश हो गया तो मुझे होश में लाने के लिए बिजली के झटके दिए गए। उन्होंने कहा कि अगर उन लोगों ने मेरे साथ ये दोबारा किया तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं बंदूक उठाऊंगा क्योंकि मैं रोज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुदात बताते हुए नौजवान ने कहा कि अहलकारों ने उन्हें कहा कि अपने गांव में हर एक को खबरदार कर दो कि अगर किसी ने फोर्सेस के खिलाफ मुजाहिरों में हिस्सा लिया तो वो भी इसी तरह के नताइज का सामना करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों ने भी बात की वो समझते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने देहातियों को डराने के लिए ये किया ताकि वो एहतजाज से खौफजदा रहें। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज ने बीबीसी को दिए गए एक बयान में कहा कि उन्होंने किसी शहरी के साथ बतौर इल्ज़ाम के ऐसा कोई बुरा सलूक नहीं किया। भारतीय फौज के तर्जुमान कर्नल अमन आनंद ने कहा कि इस नौइयत के ख़ास इल्ज़ामात हमारे नोटिस में नहीं लाए गए। मुमकिन है कि इन इल्ज़ामात को मुखालिफ अनासिर की जानिब से फैलाया जा रहा हो। उन्होंने कहा कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए गए, लेकिन फ़ौज की जानिब से की गई जवाबी कार्रवाइयों में कोई ज़ख़म या जानी नुकसान नहीं हुआ। ख्याल रहे कि भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक 5 अगस्त के इक़दामात के बाद खित्ते की मजमूई सूरत हाल कशीदा है। भारत ने 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी और इस इक़दाम से एक रोज़ कबल ही वादी में कर्फ्यू नाफिज कर दिया था, जबकि वहाँ तमाम मवासलाती राब्ते भी मुनक़ते कर दिए गए थे। भारतीय हुकूमत के इन इक़दामात के फौरी बाद से मकबूजा कश्मीर में मुसलसल 26 रोज़ से कर्फ्यू जारी है और दीगर पाबंदियाँ बरकरार हैं, जबकि भारतीय फ़ौजियों की बड़ी तादाद ने वादी को छावनी में तब्दील कर दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने 5 अगस्त को भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के फ़ैसले को फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया था।